نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی انی رسول اللہ علیکم جمیعا وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ جمعہ میں جس طرح غلام قادیانی نے لغو کیا، غلو کیا، بلکہ خیل کیا، جاہل خیلی کر سکتے ہیں، اور انہیں کچھ آتا ہی نہیں، جس طرح یہ احمد عیسیٰ نے بھی جو غلام قادیانی کا لٹریچر تھا اس کو اپنی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا، جس طرح قرآن پاک کی آیات کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، خدا کی لعنت ہو ایسوں پر۔ الکتاب میں بھی جہالت، اور جتنے اس نے اپنے لیکچر دیے ہیں ان میں بھی لعنت۔ کبھی تو عیسیٰ بن بیٹھتا ہے، کبھی موسیٰ، کبھی ابراہیم، کبھی محمد، پھر ہٹ کے محمد کے فلٹر سے یعنی پیور حرام زادہ آرام سے بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ احمد عیسیٰ نے بھی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس سے بعثہ پہلے لے کر نا، جس طرح انہوں نے احمدیوں نے اور خلیفے آج بھی وہ بھونک رہے ہیں، اس سے پہلے بعثہ لگا دو۔ بعثہ جس طرح بعثہ فی الامیین آیا نا، اس طرح بعثہ فی الاخرین آئے گا۔ یا تو یاد ہو یا پہلے ہوتا نا، پھر بعثہ فی الاولین، بعثہ فی الاولین، یا اولین تلفظ ہی نہیں، بعثہ فی الاخرین آتا پورا لفظ فی الاخرین۔ یہ کوئی قاعدہ اور کلیہ ہی نہیں بنتا کہ فی الامیین ان پڑھوں میں نبی علیہ السلام آئے۔ وہی ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں نبی بھیجا، ان پڑھوں میں بعثت فرمائی۔ ایک رسول کی رسولاً
ایک رسول کی، منہم انہی میں سے، یعنی اما آمنہ اور عبداللہ کے ہاں اللہ نے پیدا فرمایا قریش میں سے، انہی میں سے بھیج دیا۔ یتلو علیہم، وہ ان پر آیات مقدسات، اللہ تعالیٰ کی آیات مقدسات پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاکیزگی کے طریقے سکھاتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے، پاک صاف رہنا۔ احمد عیسیٰ تو نہانے کے خلاف، وضو کے خلاف، خود پلید، اس کے ماننے والے پلید، اوپر سے پلید، اندر سے پلید، جب ہیں ہی پلید۔ ایک لگاتار سلسلہ نماز کا آقا علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ عرب والوں نے دیکھا، عجم والوں نے دیکھا، جیسے سلمان فارسی عجم والے تھے، عجم والوں نے دیکھا، دیکھ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، مجھے دیکھ دو، یصلی رأیتمونی، نماز پڑھو مجھے دیکھ کر۔ اب نماز پڑھنی نبی علیہ السلام نے شروع کی، اور ان کو آقا علیہ السلام کو دیکھ کر صحابہ نے پڑھنی شروع کی، صحابہ کو دیکھ کر تابعین نے پڑھنی شروع کی، تابعین کو دیکھ کر تبع تابعین نے پڑھنی شروع کی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، کسی نے روکا نہیں۔ احمد عیسیٰ علم کا پہاڑ آیا، علم کا دریا سمندر آیا، ٹھاٹھے مارنے لگا علم، کسی بات کا پتہ نہیں۔ اس جدو کو اسجدو پڑھنے والا، اس کرو کو ازکارو پڑھنے والا، استکبرتم کو استکبرو پڑھنے والا، استکبرتم پڑھنے والا، یعنی سارا غلط پڑھنے والا، سارا غلط پڑھنے والا، وہ جب علم اتنا ٹھاٹھے مارتا ہے کہ کوئی ایک آیا مقدسہ بھی صحیح پڑھی نہیں جاتی، اتنا علم ٹھاٹھے مارتا ہے۔ وہ بھی کہتا ہے آخرین منہم لما یلاقو سے پہلے جو پاسا لگا دو تو اس سے مراد میں ہوں۔ یہ پہلے غلام قادیانی بھونکا، اب اس کے خلیفے بھونک رہے ہیں۔ اب احمد عیسیٰ کو وہی تفسیر ملی قادیانوں کی، اس نے کہا وہ قادیانی کہہ سکتا تو میں کیوں نہ کہہ دوں۔ جس طرح قادیانی کہتا تھا محمد رسول اللہ سے مراد میں ہوں، احمد سے مراد میں ہوں، من بعد اسمہ احمد، اس سے مراد میں ہوں۔ اور احمد عیسیٰ پھر آگے گزرنا تھا نا، کہتا انا آتینا کل کوثر سے مراد میں ہوں، انا آتینا کل کوثر، جس کا قرآن ہے وہ تو نکل گیا، جس کے پر قرآن آیا وہ تو نکل گیا۔ اور ایسے ایسے چبڑ جن کے مرید کہتے ہیں احمد عیسیٰ کا آپ جواب نہیں دے سکتے، تو میں تو پہلے کہتا ہوں کہ جہل آدمی کا جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ میں علمی بات کر رہا ہوں کہ کسی بات کو تم مذکر ثابت کرو، مذکر ثابت کر دو 1 کروڑ روپیہ پکا، نہ ثابت کرو تو 2 کروڑ واپس مجھے بھیج دینا۔ احمد عیسیٰ بھی کھڑی کر لے اور تم احمد عیسیٰ کے ماننے والے سارے الٹے ہو جاؤ، کسی بات کو تم مذکر ثابت نہیں کر سکتے۔ منہ کی نہ پھونکو، منہ سے بکواس نہیں کرنی، علمی گفتگو کرنی، بات علمی ہو۔ اب یہاں جو میں اپنا پڑھا ہے سورۃ جمعہ سے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے اندر پیدا فرمایا، سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اس اللہ کی جو مالک ہے، بادشاہ ہے، پاک ہے، قدوس ہے، غلبے والا ہے، حکمت والا ہے، وہی رب ہے، وہی اللہ ہے، وہی طاقتور ہے جس نے بعثت فرمائی، جس نے مبعوث فرمایا ان پڑھوں میں
ایک رسول انہی میں سے جو ان پر اللہ کی آیات مقدسہ تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، اور ان کو پاک رہنے کا طریقہ سمجھاتا ہے، غسل کس طرح کرنا ہے، وضو کس طرح کرنا ہے، پاک صاف کس طرح رہنا ہے، پاکیزگی سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کا علم بھی سکھاتا ہے، یعنی قرآن پاک کا علم بھی سکھاتا ہے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت بھی، دانائی بھی سکھاتا ہے، عقل مندی کی باتیں بھی سکھاتا ہے۔ پاگلوں کی طرح نہیں کہ کسی بات کو مؤنث ثابت کرو۔ بھائی جب مؤنث ثابت کیا کرنا، ہاں تم مذکر ثابت کرو، عقل سے نہیں، علم سے، عقل کو بالائے طاق رکھ کر، عقل سے نہیں، علم سے، جس کا علم احمد عیسیٰ کے پاس بھی نہیں۔ احمد عیسیٰ بھی لعنتی پکا، بلکہ محمد کے فلٹر سے پیور حرام زادہ، محمد کے فلٹر سے جو آنے والا پیور حرام زادہ ہے۔ دنیا کا کوئی قاعدہ، کوئی قانون آخرینہ سے پہلے بآسا نہیں آ سکتا، اس کا کوئی قاعدہ ہی نہیں۔ مرزائیوں میں خلط کا، مرزائی کے خلیفے جو ہیں، مرزائیوں کے خلیفے، وہ تو ہیں ہی لا علم، اوپر سے ان کو بھی حرام زادوں کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اور جتنے مربی ہیں سارے جہل اجڑ، جس سے مناظرہ کرتے وہ کہتے قرآن نہ پڑھ، تو ترجمہ کر دے، پڑھنا آئے تو پھر ہی ہے نا۔ علم کے بغیر بیٹھ جاتے ہیں سار مارنے۔ دنیا کا کوئی قاعدہ ہی نہیں کہ جو آخرینہ سے پہلے بآسا لے آئے، کوئی قاعدہ ہی نہیں۔ لیکن جھوٹ بولنے والے، لعنت لینے والے حرام زادے، انہوں نے ایک بآسا لگا لیا۔ سیدھا ترجمہ ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، آنے والے، بعد میں آنے والے۔ اگر لمبا یلحقو، جب وہ ان سے ملیں گے، صحابہ سے ملیں گے، نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ سے جب آنے والے دوسرے لوگ، آخرین کا نا دوسرے لوگ، باہر والے لوگ، گاؤں والے لوگ، بستیوں والے لوگ جو موجود نہیں ہیں، وہ لوگ آخرین منہم، انہی میں سے، ان کی اولاد، ان کے بچے، ان کی بیوییں، ان کے آگے آنے والے جو نبی علیہ السلام کا دور جنہوں نے نہیں دیکھا، وہ وآخرین منہم، انہی میں سے آنے والے دوسرے لوگ، انہی میں سے آنے والے دوسرے لوگ، یلحقو بہم، جب وہ ان سے ملیں گے۔ اس میں بآسا کا تو ذکر ہی نہیں، اور قاعدہ کلیہ بھی کوئی نہیں۔ اور مرزائیو، اور تم بھی بتا دو، اس میں قاعدہ کلیہ ہی کوئی نہیں، یا اپنے ان خلیفوں کے منہ پہ لتر مارو، بھئی کس قاعدے کے تحت تم بآسا آگے لگا رہے ہو؟ اللہ کی کلام تو مکمل ہے۔ آخرین منہم، انہی میں سے آنے والے، انہی میں سے نکلنے والے، ان کی اولاد، جب وہ یلحقو بہم، ان سے ملیں گے، یلحقو بہم، جب وہ ان سے ملیں گے، وہ پوچھیں گے کہ دین اسلام کیا ہے، قرآن پاک کیا ہے، قرآن مجید کیا ہے۔ اگر وہ آخرین عالم والے نہ ہوتے، ہم بھی تو آخرین عالم 1400 سال بعد ہی آئے ہیں نا، اگر وہ آخرین ملنے والے صحابہ سے یہ چیزیں اکٹھی نہ کرتے، یا صحابہ کرام علیہ مردوان تغضا نہ کرتے، قرآن کو ایک جگہ یک جگہ اکٹھا نہ کرتے،
ہمیں قرآن نہ ملتا۔ صحابہ کرام سے ملنے والے تابعین جو ان سے باتیں پوچھ پوچھ کے لکھتے تھے، جس کو حدیث کہتے ہیں، اگر وہ لوگ محدث تابعین نہ آتے ہمیں حدیث نہ ملتی، ہمیں نبی علیہ السلام کا پیغام پورا نہ ملتا، ہم شش و پنج میں رہتے، ہمیں احمد عیسیٰ جیسے چبڑ جیل اجاڈ جن کو کچھ بات کا پتہ نہیں، جن کو اس جادو کا پتہ نہیں کہ وہ اس جادو ہے یا اس جادو ہے، اس کرو کا پتہ نہیں از کارو ہے یا اس کرو ہے، جن کو آج تک برتم کو کا پتہ نہیں یا اس تک برتم ہے، ایسے جہل پرلے درجے کے ہڈ حرام کیا اجاڈ جہل، پرلے درجے کے جہل وہ آ جاتے ہم میں، تو ہمارا دین تو بیڑا غرق ہو جاتا، ہم تو ان پہ اعتبار کر لیتے، جس طرح اس سے زیادہ جہل اس پہ اعتبار کرے۔ احمد عیسیٰ کا تم جواب نہیں دے سکتے، باقی جواب دینا اس کا مشکل ہے، کیونکہ ہوا جو جہل، تو جہل آدمی سے صرف سار مارنا ہے نا، جس طرح تیرے ساتھ سار مارا ہے کہ کچھ بھی بات مذکر ہے، میں نے شرط رکھ دی ہے، اب تیرا کام ہے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کچھ بھی بات کو مذکر ثابت کرنا، کچھ بھی بات کو مذکر ثابت کرنا، یہ تیرا اب کام ہے۔ مادی آف اسلام واہ، اس کا اوپر والا چبڑ جہل وہ رسول بن گیا اور اس کے ماننے والا مہدی بن گیا، دونوں سیٹوں تو تم نے سنبھال لی نا، اب مولوی کدھر جائیں گے؟ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جن کے پاس علم ہے، جس کو اتنا علم ہے کہ اس جادو پڑھتا ہے، اس کو اذکارو پڑھتا ہے، اس تکبر تم کو استکبر تم پڑھتا ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور اس کالا کے بعد کہتا ہے اِذْ قَالَ کے بعد، وَإِذْ قَالَ کے بعد میرا نام لگا دو، اسے یہ نہیں پتا کالا ماضی ہے، اور ماضی بھی وہ جو نبی علیہ السلام سے 600 سال پہلے کی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو، اپنے بنی اسرائیل کو، اپنے یہودیوں کو، ان کو درس دے رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، بے رسول ہو گیا نا، بے رسول کا جمع ہو گیا، جب ایسا جاہل آدمی جس کو رسول ان کا پتہ نہیں جمع ہے کہ وحد ہے، اور اگلا لفظ اللہ کا کلام بتا رہا ہے کہ وحد ہے، اللہ کا کلام بتا رہا ہے کہ وحد ہے، جب ہے ہی وحد تو اسے جمع کون بنا سکتا ہے؟ احمد عیسیٰ یا احمد عیسیٰ کے حواری، جو اس دنیا کے لیے بنے ہوئے بیماری اور جتنے اس پر ایمان لانے سارے جہل، ہاں جی زبردست، جی ہاں استاد جی، جی ہاں استاد جی، ایسے جہلی ہوں گے نا، وآخرین منہم، آنے والے ان سے ملیں گے، آگے لمبا لفظ ہے، لفظ لما یلحقو، جب وہ ان سے ملیں گے، اس میں رسول کا تو ذکر ہی نہیں، ایسے لگا لو، مارو منہ کے اوپر لتر، کسی قاعدے کے تحت ہی، یہاں بآسا نہیں لگتا۔ ہاں یہاں آخرین سے مراد صحابہ کرام کی اولاد، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین بعد میں جو ملتے گئے، صحابہ سے جو ملے ہیں وہ تبع تابعین ملے ہیں، تابعین سے جو ملا تبع تابعین ہیں، اور ان کی کاوش، ان کی کوشش سے قرآن پاک میں ملا، ہم تک پہنچا، جس کو ہر جھوٹا لعنتی نبی، مردود نبی، محمد کے فلٹر سے آنے والا حرام زادہ نبی، مریم کے پیٹ سے پیدا ہونے والا حرام زادہ نبی،
وہ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، خود اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ حرام زادی ہیں۔ جو مریم کو 14 سال 2100 سال 21ویں صدی آ گئی، 21ویں صدی آ گئی، 2100 سال گزر گئے۔ سو 21 جا رہا ہے نا، 21ویں صدی 21 سال اور گزر گئے، 200 سال مکمل ہو گئے، 200 سال، چلو ہم 100 سال اور گھٹا لیتے ہیں، 1900 سال گزر گئے۔ مریم پھر زندہ ہوگی، 2 سال کے اندر بچہ بھی جنم دیا، اور 2 سال کے اندر حرام زادہ جوان بھی ہو گیا۔ یہ کون سا قاعدہ ہے؟ یہ کون سا کلیہ ہے؟ مریم کی مانتے ہیں، مریم کی کیفیت تاری رہی، وہ کہتا ہے میں پیدا ہوا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ شد۔ اللہ نے رجولیت فرمائی، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جو اس کی تائید کر رہے ہیں ان سب پر اللہ کی لعنت، ان سب پر اللہ کی لعنت۔ یہاں کوئی قاعدہ کلیہ ہی نہیں۔ وآخرین منہم، وہاں لفظ ہے بعث فی الامیین، یہاں لگایا نا وآخرین، اس سے پہلے تو معنی بن جائے گا، نہ لفظ بھی لگانے پڑے گے اسی طرح۔ هو الذی بعث فی الآخرین، فی الآخرین، فی الآخرین۔ اب یہ جوڑ ہی نہیں جڑتا، هو الذی بعث فی الآخرین، پورا جملہ ہی بنانا پڑے گا، فی الآخرین، لیکن اللہ فرما رہا ہے وآخرین، وآخرین۔ اب اتنا جملہ بڑا بنائیں تو قرآن کو پورے کو بدلیں، پھر غلام قادیانی حرام زادہ پیدا ہوتا ہے، پھر غلام قادیانی کے چمچہ حرام زادہ، اسی سے نقطہ لینے والا عدیل نذیر عرف احمد عیسیٰ، وہ حرام زادہ پیدا ہوتا ہے، پھر اور کئی حرام زادے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہی نہیں، وآخرین فرمایا، وآخرین منہم، انہی میں سے، یعنی جو موجود ہیں انہی میں سے جو آئیں گے، منہم، انہی میں سے جو موجود ہیں، انہی میں سے جو آئیں گے دوسرے لوگ، انہی میں سے، منہم، انہی میں سے، منہم نے هو الذی بعث کو پیچھے ہٹا دیا، لما یلحق بہم، جب وہ ملیں گے ان سے، یعنی صحابہ سے ملیں گے، صحابہ کے ساتھ ان کا کنٹیکٹ ہوگا، تعلق ہوگا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اب رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ حکمت والا ہے، علم والا تو وہی ہے، دنائیوں والا تو وہی ہے جس نے تمہیں تھوڑی سی دنائی سکھائی ہے اور جھوٹ بول بول کے نبی بن بیٹھے ہو۔ من قبل وآخرین منہم لما یلحق بہم وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی غلبے والا، حکمت والے۔ آگے فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اس سے مراد، اب فضل سے مراد رحمت بھی ہے، فضل سے مراد انعام بھی ہے، فضل سے مراد نبوت بھی ہے، لیکن نبوت کا دروازہ خاتم النبیین کا ہو گیا، اور نبی علیہ السلام نے پورا ترجمہ فرما دیا
کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے ترجمہ فرما دیا، پوری وضاحت فرما دی، تشریح فرما دی۔ اب کوئی نبی ہو تو لانتی ہوگا، الو کا پٹھا ہوگا، حرام زادہ ہوگا۔ چلو، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا، بڑے فضل والا، بڑے کرم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل اور کرم سے ایسے جھوٹے لینوں مردودوں سے محفوظ فرمائے، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ جس طرح حکومت کے صحابہ کرام علیہ رضوان سے جو ملیں گے انہوں نے تو دین کا پوچھنا ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت پوچھنی ہے، نبی علیہ السلام کی صورت پوچھنی ہے، نبی علیہ السلام کا چلنا بیٹھنا اٹھنا سارا پوچھنا ہے، نبی علیہ السلام کیسے کام کرتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے بولتے تھے، کیا فرماتے تھے، فلاں حکم کیا ہے، فلاں حکم کیا ہے، فلاں حکم کیا ہے۔ اب یہ سارا کنہوں نے کرنا ہے؟ وآخرین منہم، انہی میں سے جو آنے والے ہیں، ان کے بعد آنے والے ہیں، انہوں نے لما یلحقوا بہم، جب وہ ان سے یعنی صحابہ سے ان سے ملیں گے، مکمل جملہ ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام کا ہر پہلو سے، سیرت کا، صورت کا سارا کچھ پوچھ کر انہوں نے اپنے سینوں میں بسانا ہے، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو تو دیکھا نہیں۔ اب جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے تو پوچھنا ہے۔ یہاں بعث فی الامیین والا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ هو الذی بعث فی الاخرین، اپنی طرف بنا، جو اپنی طرف قرآن بناتا لانتی ہوتا ہے، حرام زادہ ہوتا ہے، اتل بعد ذالک زنیم، قرآن پاک کی یہ آیا مقدسہ ہے، اتل بعد ذالک زنیم، قرآن پاک کے اندر ملانے والے، زیادتی کرنے والے حرام زادے ہیں۔ ہاں، آقا علیہ السلام کی علیحدہ حدیث ملتی ہے، جس طرح تشریح ملی کہ خاتم النبیین، یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ خاتم ایسا کا کیا معنی ہے، مفہوم کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے تشریح فرما دی، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، تشریح فرما دی۔ اب کوئی بھونکے، اب کوئی نبی بنے، اب کوئی رسول بنے، اب کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ کہلائے، موسیٰ کہلائے، ابراہیم کہلائے، اس سے بڑا کوئی حرام زادہ ہے؟ اوپر سے دیکھ کے حرام زادوں کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کر پتہ نہیں کذبت مذکرے کے مؤنث ہے، پتہ ہی نہیں۔ آج کی گفتگو مرزائیوں کے لیے بھی، سمجھنے والوں کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ جو حرام زادہ ہے وہ تو حرام زادہ رہ نہیں رہنا، جو مرتد ہے وہ مرتد رہ نہیں رہنا، جو ملحد ہے وہ ملحد رہ نہیں رہنا۔ اور جن کو اللہ نے عقل عطا فرمایا، عقل سلیم عطا فرمایا، اور ساتھ علم بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، ان کے لیے اللہ ان کو راہ ہدایت عطا فرمائے۔ اگر پھنسے ہوئے کسی کے ساتھ، کسی کے پاس، کسی کی کیا کریں چکنی چپڑی باتوں میں آ کے اپنا ایمان گنوا بیٹھے ہیں، ان کے لیے کہ وہ علم کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ اور جہلوں کا کوئی علاج نہیں جو ہٹ دھرمی پہ ڈٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، محبوب ایسے جہلوں سے گفتگو ہونا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایسے جہلوں سے جان چھڑاؤ جنہوں نے ماننا ہی نہیں، وہ جاہل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جہلوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا سے مراد کوئی اور نبی نہیں، نہ کوئی یہاں جملہ نکلتا ہے، یہ انہوں نے بالکل غلط بنایا ہے، احمدیوں نے یعنی مرزائیوں نے، حرام زادوں نے بھی غلط بنایا ہے، اور آگے یہ احمد عیسیٰ بھی غلط بنا رہا ہے۔ احمد عیسیٰ کی تو خیر میں جہالت کافی حد تک 8-10 بلکہ 23 قسطیں میری پہلی سے لے کر 23 قسط تک
احمد کی جہالت پر اس کا نام احمد عیسیٰ کی جہالت پر 23 قسط وار ویڈیوز 23 ویڈیوز آ چکی ہیں. آپ لکھیں گے، صرف اتنا لکھ دیں، مفتی امانت علی 0786 احمد عیسیٰ کی جہالت، وہ قسط وار نکل آئیں گی ساری کی ساری. ان کو سن لیں. اللہ تعالی ہم سب کو علم عطا فرمائے، قرآن پاک کے ساتھ محبت الفت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.